الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال میراث کہلاتا ہے اور اسے منتخب اصول و قوانین کے مطابق میت کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میراث کی تقسیم میں دنیا کے مختلف قوموں میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں۔ جیسے جاہلیت عرب کے لوگ عورتوں اور بچوں کو میراث کے مال سے محروم رکھتے تھے۔ ان میں جو زیادہ طاقتور اور با اثر ہوتا وہ کسی تعامل کے بغیر ساری میراث سمیٹ لیتا اور کمزوروں کا حصہ چھین لیتا، جبکہ بر صغیر کی قومیں اور دیگر علاقوں کے لوگ عورتوں کو حصہ بالکل نہ دیتے تھے۔ یہ سب طریقے اعتدال سے دور اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے۔ تقسیم میراث اور دین اسلام کا اعزاز۔ دین اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے جہاں دیگر معاملات میں افراط و تفریط کو ختم کیا، وہیں تقسیم میراث کے معاملے میں بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ محروموں کو حق دیا اور جابروں کو ان کی حدود میں رکھا اور ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ عطا فرما دیا۔ جیسے بطور خاص عورتوں اور یتیم بچوں کے حوالے سے خصوصی احکامات دیے۔ عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دینے کی رسم کو باطل کرتے ہوئے قرآن مجید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے، اور خاص طور پر یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے، بوقت ضرورت انہیں ان کا مال دے دینے اور ان کے مال میں ہر قسم کی خیانت سے بچنے کا نہایت تاکیدی حکم دیا، اور ان کا مال کھانے کو اپنے پیٹ میں آگ بھرنا قرار دیتے ہوئے جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا ہے۔ جبکہ یتیم کے سرپرستوں کو تنبیہ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ انتقال کر جاتے اور اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کا کیا ہوتا۔ تو جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے، اسی طرح دوسروں کی یتیم اولاد کے بارے میں فکر مند ہو اور ان کے مال کے بارے میں اللہ عز و جل سے خوف کرتے ہوئے احکام دین پر عمل کریں۔ تقسیم میراث اور فی زمانہ مسلمانوں کا حال۔ خوف خدا اور فکر آخرت رکھنے والے مسلمان کے لیے اوپر بیان کردہ احکام قرآنیہ ہی نصیحت کے لیے کافی ہیں، لیکن نہایت افسوس ہے کہ مسلمانوں میں کثرت سے دیگر مالی معاملات کی طرح وراثت کی تقسیم کے حکم قرآنی میں بھی بڑی کوتاہیاں واقع ہو رہی ہیں۔ گویا میراث کی تقسیم میں جو ظلم اور افراط و تفریط دین اسلام سے پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا، وہی آج مختلف صورتوں میں مسلمانوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ جیسے لا علمی کے بنا پر عاق شدہ اولاد یا بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، ان بیوہ عورتوں کو شوہر کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو دوسری شادی کر لیں، جبکہ بہت سی جگہوں پر بطور ظلم یتیم بچوں کا مالی وراثت چچا تایا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت کے متعلق دیے ہوئے احکامات پر عمل کی طرف راغب کرنے اور ان احکام کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے یہ اہم رسالہ مرتب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر رسالے کو مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے اور اس کا مطالعہ کر کے انہیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین اسلام اور احکام میراث۔ میراث کی تقسیم چونکہ ایک اہم معاملہ ہے،
اور اس میں ظلم و ستم، حق تلفی، مالی بددیانتی اور آپس میں لڑائی فساد کا بہت اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میراث کے اکثر احکام قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے بیان فرمائے اور ان پر عمل کرنے کو متعدد انداز میں تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ جیسے شروع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ حکم بیان کر کے میراث کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے 1/4 حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت کے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا بڑے حلم والا ہے۔ میراث میں جو حصے مقرر کیے گئے
ان کی مقدار کی مکمل حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری عقل و شعور کو اس کی گہرائی تک رسائی حاصل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کرنے کے بعد واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تقسیم میراث کی اہمیت۔ وراثت میں ہر وارث کو اس کا حق دینا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ اس رکوع میں بیان کردہ چیزوں سے لگائیں۔ نمبر 1، شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، رکوع کے آخر میں فرمایا کہ وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں توڑنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، جو وراثت کو کما حق ہو تقسیم کر کے اطاعت الہی کرے گا اور حدود الہی کی پاسداری کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، جو وراثت میں دوسرے کا حق مارے گا اور حدود الہی کو توڑے گا وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے۔ نمبر 5، ایسا شخص جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، اور جو شخص وراثت کے ان احکام کو مانتا ہی نہیں اور اس وجہ سے عمل بھی نہیں کرتا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میراث سے متعلق بزرگان دین کی احتیاطیں۔ اے کاش مذکورہ بالا وعیدوں کو پڑھ کر ہر مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی میراث کو تقسیم کرے، اور ان کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے رسوا کن عذاب میں مبتلا ہونے سے ڈرے۔ تقسیم میراث کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس معاملے میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے، یہاں اس کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ مال وراثت کا چراغ بجھا دیا۔ مروی ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی قریب المرگ شخص کے پاس موجود تھے۔ رات میں جس وقت وہ فوت ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ چراغ بجھا دو، کہ اب اس کے تیل میں ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے۔ مال وراثت کی چٹائی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو میرے والد بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر فرمایا کہ چٹائی کو ورثاء کے ترکے میں داخل کر دو اور اسے اب استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں ورثاء کا حق شامل ہو گیا ہے۔ مال وراثت کی چٹائی استعمال کرنے والے کو تنبیہ۔ حضرت ابن ابی خالد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو العباس خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا۔ آپ ایک ایسے شخص کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے گھر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی دیکھی تو گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے فرمایا کہ کیا تیرے علاوہ بھی کوئی وارث ہے؟
اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرا اس چیز پر بیٹھنا کیسا ہے جس کا تو مالک نہیں؟ تو وہ شخص اس تنبیہ کے بعد اس چٹائی سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنی اولاد کو دوسروں کا حق نہیں دیا۔ یہ تو کسی کے انتقال کے بعد اس کے مال سے متعلق بزرگان دین کا حال تھا، جبکہ اپنے مال اور اس کے ہونے والے ورثاء کے حوالے سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر محتاط تھے، اس کی جھلک بھی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے وقت مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ یہ کہ آپ نے اولاد تو چھوڑی ہے لیکن ان کے لیے مال نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ علیہ رحمہ کے پاس مال تھا ہی نہیں بلکہ وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے جو یہ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے مال نہیں چھوڑا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق مار دیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے انہیں دوسروں کا حق نہیں دیا، اور میری اولاد کی دو میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کافی ہوگا کیونکہ وہ نیکوں کا والی ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس صورت میں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ اپنے مال سے متعلق ایک شرعی حکم۔ مذکورہ بالا حکایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص اپنے حال پر غور کر سکتا ہے کہ اسے مال وراثت سے متعلق کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس حکایت کی مناسبت سے ایک شرعی حکم یاد رکھیں کہ اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دینا اور اپنے ورثاء کو محتاج چھوڑنا درست نہیں، لہذا اگر اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی وصیت کرنی بھی ہو تو 1/3 سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، اور بقیہ 2/3 مال ورثاء کے لیے چھوڑا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تقسیم میراث کے 7 فوائد و برکات۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو جو بھی احکامات اور اصول و قوانین دیے، سبھی دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں، برکتوں، رحمتوں اور فوائد کے حامل ہیں۔ یہاں اسلامی اصول و قوانین کے مطابق میراث تقسیم کرنے کے 7 اخروی اور دنیاوی فوائد و برکات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، شرعی احکام کے مطابق میراث تقسیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، میراث کے شرعی احکام پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہوتا اور جہنم کے رسوا کن عذاب سے بچ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی اخروی کامیابی ہے۔ نمبر 3، تقسیم میراث کے اسلامی احکام پر عمل کرنے سے اگر دوسروں کو ترغیب ملے تو جو اس ترغیب کا سبب بنے اسے دوسروں کے عمل کا بھی اجر ملتا ہے۔ نمبر 4، شرعی قوانین کے مطابق میراث میں ملنے والا مال حلال ہوتا ہے، اور حلال مال سے کی جانے والی مالی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کا قبول ہو جانا بہت بڑا اخروی سرمایہ ہے۔ نمبر 5، شرعی اصولوں کے مطابق میراث تقسیم کرنے سے دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، ورنہ عموماً لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 6، کمزور عزیز و اقارب، عورتوں اور بچوں کو وراثت سے ان کا حصہ دینا ان کی خیر خواہی کرنے کی بھی ایک صورت ہے، اور مسلمان کی خیر خواہی دین کا ایک بنیادی مقصد ہے، نیز اس سے ان کی دعائیں، ہمدردی اور محبت بھی ملتی ہیں۔ نمبر 7، شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنے والا ظالموں اور غاصبوں کی صف میں شامل ہونے، وارثوں کی دشمنی، بغض و حسد اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچ جاتا ہے۔ میراث تقسیم نہ کرنے کے 7 نقصانات۔ جس طرح اسلامی احکام کے مطابق میراث کا مال تقسیم کرنے کی کثیر اخروی اور دنیاوی فوائد و برکات ہیں، اسی طرح شریعت کے مطابق میراث تقسیم نہ کرنے کے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ یہاں ان میں سے 7 نقصانات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، شریعت کے مطابق میراث تقسیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور اس کی حدوں کو توڑنا ہے، اور ایسے شخص کے لیے قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، وارث کے مال پر قبضہ جمانے والے سے قیامت کے انتہائی خوفناک دن میں ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، اور ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دلایا جائے گا۔ نمبر 3،
اسلامی اصولوں کے مطابق میراث تقسیم نہ کرنا اور وارثوں کو ان کے حق سے محروم کرنا اسلامی طریقے سے ہٹنا اور کفار کے طریقے پر چلنا ہے، جو ہرگز مسلمان کے شایان شان نہیں۔ نمبر 4، میراث کے حقداروں کا مال کھانے والا ظالم اور کئی صورتوں میں غاصب ہے، اور ایسا شخص ظلم و غصب کی بنا پر جہنم کا مستحق ہے۔ نمبر 5، دوسرے کی میراث پر قبضے کا مال مال حرام ہے، اور حرام مال سے کیا گیا صدقہ مردود ہے، اور ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، دوسروں کی میراث کا مال کھانے سے کمزور لوگوں کی بد دعائیں ملتی ہیں، اور مظلوم کی بد دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ نمبر 7، میراث کا مال نہ دینے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسا شخص لوگوں کی نظر میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ مال وراثت کے تعلق سے ہونے والے 5 بڑے گناہ۔ مال وراثت کے حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، اے کاش کہ ہمارا ذہن ایسا ہو جائے کہ ان گناہوں کو جانتے اور ان کی وعیدیں پڑھتے ساتھ ہی ہمارا توبہ و اجتناب کا ذہن بنتا جائے، اور ہم بھی ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ترجمہ کنز العرفان، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ پہلا گناہ وصیت کے ذریعے وارثوں کو محروم کرنا۔ مرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے مال سے متعلق وصیت کر جائے، اور اسلامی حکم کے مطابق اپنے مال کے 1/3 حصے تک وصیت کی اجازت ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں میراث سے محروم کرنے کی یہ صورت بھی عام ہے کہ دنیاوی رنجشوں ناراضیوں کی بنا پر بہت سے لوگ یہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میرے مال میں سے فلاں کو 1 پائی تک نہ دی جائے، حالانکہ شرعی طور پر وہ اس کے مال کا حقدار ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے درج ذیل 2 احادیث میں بڑی عبرت ہے۔ پہلی وعید، وصیت کے ذریعے وارث کو نقصان پہنچانے والا نار جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد و عورت 60 سال یعنی بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری وعید، اپنی وصیت میں خیانت کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ، مستحق وارث کو اس کا حصہ نہ دینا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کئی صورتوں میں جہالت کی وجہ سے اور کئی جگہ غفلت کی وجہ سے اور کئی جگہ ظلم کی وجہ سے مستحق وارث کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ جیسے بہت سی صورتوں میں بہنوں یا بھائیوں یا نانی دادی دادا کا وراثت میں حصہ بن رہا ہوتا ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، اور یوں ہی ماں کا حصہ بنتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، جبکہ ظلمن نہ دینا تو واضح ہی ہے۔ ان صورتوں کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سب سے مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ میراث سے محروم کرنے کی وعیدیں۔ وارث کو اس کا حصہ دینا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہے، جبکہ اسے محروم کر دینا کافروں کا طرز عمل، احکام الہی کی صریح خلاف ورزی اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔
اور میراث کے احکام کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ تیسرا گناہ دوسروں کی وراثت دبانا، مال حرام حاصل کرنا ہے۔ کسی دوسرے وارث کا مال قبضہ جمانے والے کے لیے مال حرام ہے۔ حرام مال حاصل کرنا اور کھانا کبیرہ گناہ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ حرام مال حاصل کرنے اور اسے کھانے کی 4 وعیدیں۔ احادیث میں مال حرام سے متعلق بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، یہاں ان میں سے 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ پہلی وعید، مال حرام سے صدقہ قبول نہیں اور اسے چھوڑ کر مرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ دوسری وعید، حرام غذا سے پلنے والے جسم پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ تیسری وعید، لقمہ حرام کھانے والے کے 40 دن کے عمل مقبول نہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی وعید، حرام کھانے پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرا گندہ اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حرام مال حاصل کرنے سے بچنے اور حلال مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھا گناہ، وارث کا مال غصب کرنا۔ کسی کی وراثت کا حصہ دبا لینا ناحق مال کھانے میں داخل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنا حصے پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ مسلمان کا مال ناحق غصب کرنے کی 3 وعیدیں احادیث میں
مسلمان کا مال ناحق غصب کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، یہاں ان میں سے 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ پہلی وعید، غاصب کو بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بالشت کے برابر زمین ناحق لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ دوسری وعید، غاصب کے فرائض و نوافل مقبول نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین کے کسی ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض ہوا تو اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ تیسری وعید، غاصب قیامت کے دن کوڑی ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ حضرت اشعث بن قیس کندی سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس برے فعل سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ 5واں گناہ، یتیم وارثوں کو ان کے حصے سے محروم کر دینا۔ وراثت کے مسئلے میں سنگین ترین صورتحال یتیم وارثوں کو ان کے حصے سے محروم کرنا اور انہیں حصہ نہ دینا ہے۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے کی 4 وعیدیں ایسے لوگوں کے لیے درج ذیل آیت اور 3 احادیث میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ پہلی وعید، بطور ظلم یتیموں کا مال کھانے والے بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دوسری وعید، مال یتیم ناحق کھانے والوں کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں۔ تیسری وعید، یتیموں کا مال ظلمن کھانے والوں کا دردناک عذاب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ چوتھی وعید، یتیم کا مال ناحق کھانے والا جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، سود کھانے والا۔ نمبر 3، ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ یتیم کا مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا، چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے ہی تو حرام ہے، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ
کہ آدمی کو شرعی احکام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے، جیسے جب میت کے ورثہ میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے دوسرے لوگوں کے لیے فاتحہ، تیجا وغیرہ کا کھانا حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ ورثہ کے مال سے ان کی اجازت سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ مال وراثت سے متعلق پائی جانے والی 8 عمومی غفلتیں۔ میراث کے شرعی احکام سے لا علمی کی بنا پر، جبکہ بعض اوقات فکر آخرت کی کمی اور اسلامی احکام پر عمل کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے مال وراثت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غفلتوں اور کوتاہیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہاں ان میں سے 8 غفلتیں ملاحظہ ہوں تاکہ مسلمان ان کی طرف توجہ کر کے اصلاح کی کوشش کر سکیں۔ پہلی غفلت، یتیم وارث کے مال سے میت کی فاتحہ، نیاز اور سوئم وغیرہ کے اخراجات کرنا۔ کسی شخص کا انتقال ہونے پر اسے ثواب پہنچانے کے لیے ورثہ سوئم، 10واں، 40واں، فاتحہ اور نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اچھے اور باعث ثواب اعمال ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات یہ غفلت برتی جاتی ہے کہ ان امور پر ہونے والے اخراجات میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کیے جاتے ہیں اور اس کے وارثوں میں یتیم اور نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کے حصے سے بھی وہ اخراجات لیے جاتے ہیں، حالانکہ یتیموں یا دیگر نابالغ ورثہ کے حصے سے یہ کھانے پکا کر لوگوں کو کھلانا ناجائز و حرام ہے، بلکہ اگر یتیم یا کوئی نابالغ وارث اجازت بھی دے دے تب بھی ان کا مال ان کاموں میں استعمال کرنا جائز نہیں۔ لہذا نہایت ضروری ہے کہ اس طرح کے کھانے صرف بالغ ورثہ کی رضامندی سے ان کے حصے سے کیے جائیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جنازے کے بعد کا کھانا اور سوئم کا کھانا ہمارے ہاں کے عرف و رواج میں دعوت میت کے طور پر ہوتا ہے اور یہ کھانا صرف فقیروں کے لیے جائز ہے، مالداروں کے لیے نہیں۔ لہذا اگر بالغ ورثہ بھی ان کھانوں کا اہتمام کریں تو صرف فقراء کو کھلائیں۔ نوٹ: ایصال ثواب کے ثبوت سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ کا مطالعہ فرمائیں۔ دوسری غفلت، یتیم اور نابالغ ورثہ کے حصوں سے بیجا اخراجات کرنا۔ یتیم بچوں کو وراثت میں جو حصہ ملتا ہے یا اس کے علاوہ ان کی اپنی کسی جائز کمائی یا تحفہ وغیرہ کے ذریعے جو مال انہیں ملتا ہے اسے خرچ کرنے کے حوالے سے عام گھروں میں بہت سی غفلتیں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جیسے یتیم اور نابالغ وارثوں کا حصہ جدا نہیں کرتے بلکہ سبھی کے ساتھ مشترک رکھتے ہیں اور اسی مشترکہ مال سے صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں غمی خوشی کے مواقع پر لین دین چل رہا ہوتا ہے، گھر میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے، بھائی بہن کی شادی میں اور تعلیم وغیرہ میں وہی مال صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مشترکہ مال میں یہ سب تصرفات ناجائز و حرام ہیں، کیونکہ اس میں یتیم کا مال بھی شامل ہے جسے ان معاملات میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ یتیم اور نابالغ وارث کا حصہ جدا کر دیا جائے، اس کے بعد دیگر بالغ ورثہ باہمی رضامندی سے ان معاملات میں مال وراثت خرچ کریں۔ یتیم کا مال گھر کے افراد کے لیے مشترکہ پکائے گئے کھانے اور اس سے ملتی جلتی چیزوں میں ملا لینا جائز ہے، لیکن صدقہ و خیرات، مہمان نوازی اور رشتہ داریوں کے لین دین میں دینا ہرگز جائز نہیں۔ تیسری غفلت، بیٹیوں اور بہنوں کو میراث سے حصہ نہ دینا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں اور بہنوں کو میراث سے ان کا حصہ نہ دینا بھی عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ باپ کے مال میں بیٹیوں کا حق قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یاد رہے، لڑکیوں کو حصہ نہ دینا حرام قطعی ہے، لہذا اگر والدین نے وصیت وغیرہ کے ذریعے بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم کر دیا یا بیٹوں نے بہنوں کو ان کا حصہ دینے کے بجائے سارا مال آپس میں تقسیم کر لیا یا ان کا حصہ کسی غیر وارث کو دے دیا تو یہ ضرور ظلم ہے اور ایسے لوگوں پر توبہ کے ساتھ ساتھ
بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حصہ لوٹا دینا لازم ہے، اور ان کا یہ عذر کرنا غلط ہے کہ لڑکی کی شادی دھوم دھام سے کر دی تھی اس لیے وہ میراث کی حقدار نہیں ہے۔ چوتھی غفلت، بیٹیوں اور بہنوں سے وراثت کا حصہ معاف کروا لینا۔ وراثت ایک ایسا مالی حق ہے جو لازمی طور پر وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے، وہ اسے بہر صورت لینا ہی ہے، نہ اسے معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے معاف کروایا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں بعض اوقات وراثت کی حقدار عورتیں جیسے بیٹیاں اور بہنیں اپنا حصہ لینے کے بجائے معاف کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات دیگر رشتہ دار انہیں اپنا حصہ معاف کر دینے کا کہتے اور اس پر زور دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ معاف کرنے یا کروانے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ حقدار عورتوں کو ان کا حصہ دیں، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لیں، البتہ اگر اپنے حصہ وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد کسی جبر و اکراہ اور زبردستی کے بغیر محض اپنی خوشی سے کسی دوسرے وارث کو اپنا حصہ دینا چاہیں تو اس کا اختیار انہیں حاصل ہے۔ پانچویں غفلت، بیوہ دوسری شادی کر لے تو اسے پہلے شوہر کی میراث سے حصہ نہ دینا۔ جو عورت شوہر کے انتقال کے وقت اس کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو وہ اپنے شوہر کی وارث ہے، پھر اگرچہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد دوسری شادی کر لے جب بھی اس کا حق وراثت باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے بیوہ کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ حکم الہی کی صریح خلاف ورزی اور ناجائز و حرام ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چھٹی غفلت، زندگی میں والدین سے جائیداد تقسیم کرنے کا جبری مطالبہ کرنا۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال اور اس میں تصرف کرنے کا مالک ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دینا بطور میراث نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان اپنی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سب بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دینا افضل ہے، اور اگر اولاد میں کوئی علم دین سیکھنے اور دینی خدمت میں مشغول ہے تو اسے دوسروں سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اولاد اپنے والدین کو اس بات پر مختلف طریقوں سے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیں۔ ان کا یہ جبری مطالبہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ والدین کی دل آزاری کا سبب ہے جو کہ ناجائز و گناہ ہے۔ ساتویں غفلت، والدین کو اولاد کی وراثت سے حصہ نہ دینا۔ اولاد کے انتقال کے وقت اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد کے وارث ہے اور اس کے ترکہ سے حصہ پائیں گے۔ ہمارے یہاں بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد تو والدین کے مال میں حصہ دار ہوتی ہے، لیکن والدین اولاد کے مال میں حصے دار نہیں ہوتے۔ یہ بات واضح طور پر غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ایک دوسری غفلت اسی صورت میں یہ ہے کہ ماں یا باپ کو وارث تو سمجھا جاتا ہے لیکن وراثت انہیں دی نہیں جاتی۔ والدین اگر فوری مطالبہ نہ کریں تو اگرچہ انہیں فوراً دینا ضروری نہیں، لیکن عموماً اس طرح کے مقامات پر نہ دینے کا نتیجہ بالآخر کلی طور پر محروم کر دینے کی صورت میں ہی نکلتا ہے، یعنی والدین کو بالکل ہی وراثت نہیں دی جاتی۔ آٹھویں غفلت، باپ کی دوسری بیوی کو حصہ نہ دینا۔ جب باپ کی وراثت تقسیم کی جائے تو اس میں اس کی ہر بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اولاد کے لیے حقیقی ماں کی جگہ سوتیلی ماں ہو، کیونکہ سوتیلی ماں ہونا تو اولاد کے اعتبار سے ہے، جبکہ شوہر کے اعتبار سے تو وہ اس کی بیوی ہی ہے اور بیوی کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میراث تقسیم کرتے وقت بعض اوقات باپ کی دوسری بیویوں یعنی سوتیلی ماؤں کو حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی بیوی کی حیثیت سے دوسری بیوی یعنی بچوں کی حقیقی ماں کی طرح وراثت کی حقدار ہے۔ مذکورہ بالا کلام کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مال ترکہ کو قرآن و حدیث کے بیان کردہ حصوں کے مطابق ان کے مستحقین میں تقسیم کر دیں، اور ترکہ کی تقسیم میں ہرگز تاخیر نہ کریں، بلکہ جس قدر جلدی ہو سکے ہر شخص کو اس کا حصہ دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کر سکے۔ نیز میراث کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ نسل در نسل ترکہ تقسیم نہ کرنے سے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ترکہ کئی پشتوں تک
ایسے افراد کے تصرف و استعمال میں رہتا ہے جن کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود اس سے نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس مال کے حقیقی مالک بیچارے نہ صرف بہت پریشان حال ہوتے ہیں بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے قرض وغیرہ کے لیے دستے سوال دراز کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور شاید اسی آس میں رہتے ہیں کہ کب میراث تقسیم ہو اور ہمیں اپنا حصہ ملے، مگر افسوس تقسیم کے بعد بھی ان کی امید دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر کبھی تقسیم کی نوبت آتی بھی ہے تو اس دورانیہ میں مزید کئی ورثاء کے انتقال کے باعث مال ترکہ صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں بہت سے حقدار اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کا مال غیر مستحق افراد کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق جلد از جلد میراث کا مال تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میراث سے متعلق شرعی احکامات۔ سوال: کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب سے متعلق شریعت کے احکام کیا ہیں؟ جواب: جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال و اسباب سے متعلق شریعت نے 4 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے میت کے مال سے سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کی جائے۔ نمبر 2، پھر جو مال بچ جائے اس سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے۔ بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی قرض شمار ہوگا۔ نمبر 3، پھر اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اسے قرض ادا کرنے کے بعد بچ جانے والے مال کے تیسرے حصے سے پورا کیا جائے۔ ہاں، اگر سب ورثہ بالغ ہوں اور سب کے سب تیسرے حصے سے زائد مال سے وصیت پوری کرنے کی اجازت دیں تو زائد مال سے وصیت پوری کرنا جائز ہے، ورنہ جتنے ورثہ اجازت دیں ان کے حصے کی بقدر وصیت پر عمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، وصیت پورے کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اسے شرعی حصوں کے مطابق ورثہ میں تقسیم کیا جائے۔ سوال: میت کے چھوڑے ہوئے مال کے وارث کون کون ہیں اور ہر وارث کا کتنا حصہ ہے؟ جواب: میت کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب کے ورثہ قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ان میں مختلف افراد کے حصے مختلف ہیں، اور یوں ہی مختلف افراد دوسروں پر مقدم ہوتے ہیں، جیسے بہن اور بیٹی کے حصے مختلف ہیں، اور بیٹا پوتے پر مقدم ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وراثت کا مستحق نہیں۔ لہذا جب وراثت کا مسئلہ پیش آئے تو علم میراث کے ماہر سنی عالم سے باقاعدہ پوچھ کر عمل کیا جائے۔ سوال: اگر شوہر نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی کا حق مہر کہاں سے ادا کیا جائے گا؟ اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر یہ حق مہر کسے ادا کرے گا؟ جواب: اگر شوہر نے اپنی زندگی میں بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا اور نہ ہی عورت نے اپنی خوشی سے مہر معاف کیا تو اس صورت میں شوہر کے طریقے سے بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے گا، اور چونکہ حق مہر قرض ہے لہذا کفن دفن کے اخراجات کے بعد جبکہ وصیت پوری کرنے اور ورثہ میں تقسیم سے پہلے ہی بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اور اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو یہ طریقہ رائج ہے کہ میت پر ہاتھ رکھ کر عورت سے زبردستی مہر معاف کروایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی نہ تو کوئی شرعی حیثیت ہے اور نہ ہی اس طرح معاف کرانے سے حق مہر معاف ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر حق مہر ادا کرنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں حق مہر کی رقم بیوی کے تمام ورثاء کے درمیان ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی، جس میں شوہر خود بھی حصے دار ہوگا۔ سوال: وصیت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے اور کتنے مال کی وصیت کرنی چاہیے؟ جواب: وصیت کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے ذمے کسی قسم کے حقوق اللہ باقی نہ ہوں تو وصیت کرنا مستحب ہے، اور اگر اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی ہو، جیسے اس کے ذمے کچھ نمازوں کا ادا کرنا باقی ہو، یا حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا ہو، یا کچھ روزے چھوڑے تھے وہ نہ رکھے ہوں، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ ان چیزوں کا فدیہ دینے کے لیے وصیت کرے۔ میت پر مالی حقوق العباد جیسے لوگوں کا قرضہ ہو تو اسے وصیت میں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وراثت کی تقسیم میں وصیت سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کا جداگانہ حکم موجود ہے، یعنی مال چھوڑ کر مرنے والا قرضوں کی ادائیگی کی وصیت کرے یا نہ کرے، بہر صورت قرض ادا
کیا ہی جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے تہائی مال سے کم میں وصیت کرے، خواہ ورثہ مالدار ہوں یا فقراء۔ البتہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وصیت نہ کرے جبکہ اس کے وارث موجود ہوں، اور جس شخص کے پاس کثیر مال ہو وہ بھی تہائی مال سے زیادہ وصیت نہ کرے۔ سوال: کیا کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے لیے ہی وصیت کرے؟ جواب: ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں مگر یہ کہ ورثہ چاہیں۔ البتہ اگر کسی نے اپنے وارث کے لیے وصیت کی اور دیگر ورثہ سب بالغ ہوں اور وہ اجازت بھی دے دیں تو وارث کے لیے وصیت جائز و نافذ ہو جائے گی، اور اگر ورثہ میں بالغ و نابالغ سب شامل ہیں اور بعض ورثہ اجازت دے دیں تو ان اجازت دینے والوں میں سے جو بالغ ہیں صرف انہی کے حصوں میں یہ وصیت جائز و نافذ ہو جائے گی، جبکہ یتیم وارث اور نابالغ وارث اور اجازت نہ دینے والے بالغ ورثہ کے حصوں میں یہ وصیت جائز و نافذ نہیں ہوگی۔ سوال: کیا ساس سسر کے ترکے میں داماد یا بہو کا حصہ ہوتا ہے؟ جواب: ساس سسر کی جائیداد میں داماد یا بہو اپنے اس رشتے کی وجہ سے کسی طرح وارث نہیں۔ ہاں، اگر کسی اور رشتے کے طور پر وارث بنے تو ممکن ہے، مثلا داماد بھتیجا ہو اور دیگر مقدم ورثہ نہ ہو تو اب یہی وارث ہوگا۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، داماد یا خسر ہونا اصلاً کوئی حق کی وراثت ثابت نہیں کر سکتا، خواہ دیگر ورثہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں، اگر اور رشتہ ہے تو اس کے ذریعے سے وراثت ممکن ہے، مثلا داماد بھتیجا ہے، خسر چچا ہے، تو اس وجہ سے باہم وراثت ممکن ہے۔ ایک شخص مرے اور دو وارث چھوڑے، ایک دختر اور ایک بھتیجا کہ وہی اس کا داماد ہے، تو داماد بوجہ برادر زادگی نصف مال پائے گا، اور اگر اجنبی ہے تو کل مال دختر کو ملے گا، داماد کا کچھ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال: لے پالک بچہ اپنے پرورش کرنے والے کا وارث ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: اسلامی اعتبار سے لے پالک بچہ اپنے حقیقی والدین کا وارث ہوگا، جبکہ پرورش کرنے والے کا وارث نہیں ہوگا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ متبنہ یعنی کسی کا منہ بولا بیٹا ہونا شرعاً ترکہ میں کوئی استحقاق پیدا نہیں کرتا، اور اگر یہ مراد ہے کہ اس صورت میں زید اپنی حقیقی والدہ یا والد کے ترکے سے حصہ پائے گا یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ بے شک پائے گا، کیونکہ کسی کا اسے اپنا بیٹا بنا لینا اپنے حقیقی والدین کے بیٹے ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ سوال: کیا منہ بولا بیٹا، بہن، بھائی وغیرہ بھی وارث ہوتے ہیں؟ جواب: امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، منہ بولا بیٹا نہ ایسے شخص کا بیٹا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے باپ سے بے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ حقیقتوں میں تغیر نہیں ہوتا۔ شرعی طور پر وہ اپنے باپ کا وارث ہے، نہ کہ اس دوسرے شخص کا جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ اگر دوسرا شخص چاہے تو منہ بولے بیٹے کے حق میں وصیت کر دے تاکہ اس کا مال اس کے منہ بولے بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے اور یہ وراثت نہ ہوگی۔ خبردار، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، اور کسی کا منہ بولا بیٹا بن جانا اس کے لیے باپ کی میراث سے مانع نہیں ہوتا۔ سوال: والدین کی زندگی میں جو بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے اس کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ جواب: شرعی اعتبار سے کسی شخص کے انتقال کے وقت اس کے زندہ ورثہ ہی ترکے کے وارث قرار پاتے ہیں، لہذا جو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی زندگی میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کا والدین کے مال میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر اپنے والدین کے انتقال کے بعد اور ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں وہ وارث ہوگا اور اس کا حصہ اس کے ورثاء کے مابین تقسیم ہوگا۔ سوال: کیا سوتیلے بہن بھائیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ جواب: اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ایک طرف سے سوتیلے ہیں، جیسے باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں جو دوسری عورت سے پیدا ہوئے جنہیں اللاتی کہا جاتا ہے، یا صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں جو کسی دوسرے شوہر کے ذریعے پیدا ہوئے جنہیں اخیافی کہا جاتا ہے، تو یہ اپنی شرائط کے ساتھ ورثہ ہوتے ہیں، جبکہ جو دونوں طرف سے سوتیلے ہوں کہ نہ باپ کی طرف سے ہوں اور نہ ماں کی طرف سے، تو وہ بہن بھائی کے رشتے کے اعتبار سے ورثہ نہیں ہیں۔ سوال: کیا دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ہوتا ہے؟
جواب: اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد زندہ نہیں، پوتا زندہ ہے، تو یہی اپنے دادا کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ البتہ اگر میت کا بیٹا اور پوتا دونوں زندہ ہوں تو اب پوتا اپنے دادا کی جائیداد کا وارث نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں وارث کو چاہیے کہ اپنے حصے سے کچھ مال اسے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں میں بہت سستی پائی جاتی ہے، بلکہ اس حکم کا علم ہی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نابالغ اور غیر موجود وارث کے حصے میں سے دینے کی اجازت نہیں۔ سوال: بہت سارے لوگ اپنی نافرمان اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کرنے کی وصیت کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے ماں باپ کا جائز حکم نہ مانے یا معاذ اللہ انہیں ایذا پہنچائے، وہ در حقیقت عاق اور شدید وعیدوں کا مستحق ہے، اگرچہ والدین اسے عاق نہ کریں بلکہ اپنی فرط محبت سے دل میں ناراض بھی نہ ہوں۔ جبکہ جو شخص والدین کی فرما برداری میں مصروف رہے لیکن والدین شرعی وجہ کے بغیر ناراض رہیں یا وہ کسی خلاف شرع بات میں اپنے والدین کا کہا نہ مانے اور اس وجہ سے والدین نہ خوش ہوں تو وہ شخص ہرگز عاق نہیں۔ حکم شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص عاق ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے ترکے سے محروم نہیں ہو سکتا، اگرچہ والد لاکھ بار اپنے فرما بردار خواہ نافرمان بیٹے کو کہے کہ میں نے تجھے عاق کیا یا اپنے ترکے سے محروم کر دیا، نہ اس کا یہ کہنا کوئی نیا اثر پیدا کر سکتا ہے، نہ وہ اس بنا پر کوئی ترکے سے محروم ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر اولاد فاسق و فاجر ہے اور گمان یہ ہے کہ انتقال کے بعد وہ اس کے مال کو بدکاری و شراب نوشی وغیرہ برائیوں میں خرچ کر ڈالے گی، تو اس صورت میں زندگی میں فرما بردار اولاد کو سارا مال دے کر اس پر قبضہ دلا دینا، اس جگہ کو کسی نیک کام کے لیے وقف کر دینا جائز ہے کہ یہ حقیقت میں میراث سے محروم کرنا نہیں بلکہ اپنے مال اور اپنی کمائی کو حرام میں خرچ ہونے سے بچانا ہے۔ سوال: بیوی کی موت کے بعد جہیز کا حقدار کون ہوگا؟ جواب: عرف عام کے مطابق جہیز کی مالک عورت ہوتی ہے، لہذا اس کے انتقال کے بعد جہیز کا سامان اس کے ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا جس میں شوہر بھی شامل ہوگا۔ سوال: زندگی میں اگر کسی وارث یا غیر وارث کے نام اپنی کوئی جائیداد کرا دی لیکن اس پر قبضہ نہ دلایا اور انتقال ہو گیا تو اب اس جائیداد کا مالک کون؟ جواب: جائیداد کسی کے نام کرنا تحفہ ہے اور شریعت میں تحفے کے لیے اس پر قبضہ ضروری ہے، لہذا بغیر قبضہ کیے تحفہ دینے کا عمل شرعی اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنا کوئی مال یا جائیداد زبانی یا تحریری طور پر کسی کے نام کر دی لیکن تحفہ لینے والے نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو تحفہ مکمل نہ ہوگا بلکہ وہ چیز تحفہ دینے والے کی ملکیت پر ہی باقی رہے گی، اور قبضے سے پہلے اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو یہ تحفہ باطل ہو جائے گا اور تحفہ دینے والے کی موت کے بعد اس کے ورثاء میں ہی تقسیم ہوگا۔ قبضے سے مراد کیا ہے اور کس صورت میں کیسے قبضہ کیا جاتا ہے، ان مسائل میں کافی تفصیل ہے، اس لیے ان مسائل کے لیے کسی مستند سنی دارالافتاء میں رابطہ ضرور کر لیں۔ سوال: والد کے انتقال کے بعد ورثاء میں بعض افراد والد کا کاروبار سنبھالتے ہیں، تو کیا سب ورثاء اس کاروبار اور اس کے نفع میں حصہ دار ہوں گے یا صرف کاروبار کرنے والے؟ جواب: مال ترکہ میں تمام ورثاء بطور شرکت ملک شریک ہیں۔ تمام ورثاء کی اجازت سے کاروبار سنبھالنے کی صورت میں ہر وارث اپنے حصے کے مطابق کاروبار کے نفع و نقصان کا حقدار ہوگا، اور اگر بعض ورثاء نے دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر کاروبار سنبھالا اور مزید آگے بڑھایا تو اصل مال جو کہ میت کے انتقال کے وقت کاروبار میں تھا اس میں تو ہر وارث اپنے حصے کی مقدار کا مالک ہوگا، لیکن اس مال سے حاصل ہونے والے نفع کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ اس نفع میں دیگر ورثاء شریک نہیں ہوں گے بلکہ یہ نفع صرف انہی افراد کا ہے جنہوں نے کاروبار بڑھا کر نفع حاصل کیا۔ البتہ ان کے لیے صرف اپنے حصے کے مطابق نفع لینا حلال ہے
اور دیگر ورثاء کے حصوں کے مطابق حاصل شدہ نفع ان کے حق میں مال خبیث ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے حصے سے زائد نفع دیگر ورثاء کو ان کے حصوں کے مطابق دیں یا خیرات کریں، اپنے خرچ میں نہ لائیں۔ یہ حکم متروکہ جائیداد وغیرہ کے کرایوں کا بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔